وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ آج کے سبق میں اگر آپ حضرات نے گزشتہ سبق کو سامنے رکھا ہو تو یہ مشق دیکھتے ہیں، اور اس میں آپ حضرات نے بتلانا ہے کہ اس میں کون سا اسم واحد ہے، تثنیہ ہے، جمع ہے۔ جن حضرات نے مشق کی ہوگی وہ اپنی مشق کو دیکھتے ہوئے اس پر ٹک مارک کرتے جائیں، اور جہاں پر ان کا جو ہے نا یہ لکھا ہوا غلط ہو اس کو دوبارہ دیکھ لیں تو ان کو سمجھ میں آ جائے گی۔ سب سے پہلے الفاظ لیتے ہیں اور آپ حضرات نے بتلانا ہے کہ یہ واحد ہے، تثنیہ ہے، جمع ہے۔ سب سے پہلا اسم ہے جی القلم، بتائیے واحد ہے، تثنیہ ہے، جمع ہے؟ واحد ہے جی۔ دوسرا اسم ہے الکتاب، یہ واحد، تثنیہ یا جمع؟ واحد ہے۔ الساعۃ، گھڑی کو کہتے ہیں، بتائیے واحد، تثنیہ، جمع؟ واحد۔ اسی طریقے سے العاملون، یہ ایک اسم ہے، بتلائیں، خواتین شرکا بتلائیں گی کہ یہ واحد ہے، تثنیہ ہے یا جمع ہے؟ جمع ہے۔ اور اگر کوئی آپ سے یہ پوچھے کہ اس میں جمع کی علامت کیا ہے تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ وونا، آخر میں واو نون آیا ہوا ہے اور یہ اس کی کیا ہے؟ جمع کی علامت ہے جی۔ خاشعون جمع ہے، اور جمع کس کی ہے؟ مذکر کی ہے، اور جمع مذکر سالم ہے، کیونکہ بہت سارے نیک یا بہت ساری خشوع و خضوع کرنے والی عورتوں کو عربی زبان میں کہا جاتا ہے خاشعاتن کہا جاتا ہے۔ خاشعون بہت سارے خشوع خضوع اختیار کرنے والے مرد جی۔ معرضون، معرضون سے نکلا ہے جس کے معنی ہے اعراض کرنا، بتائیے معرضون کس کی جمع ہے؟ جو ہے نا مذکر کی یا مؤنث کی؟ مؤنث کی۔ کس طرح معلوم ہوا؟ اس کے آخر میں واو نون ہے، اور یہ معرضون کیا ہے؟ مذکر کی جمع ہے۔ خواتین شرکا بتائیں گی کہ الذاکرات واحد، تثنیہ یا جمع؟ کیوں جمع؟ دیکھیں اگر آپ کو ترجمہ نہیں بھی آتا تو آپ حضرات کو میں نے علامات بتلائی تھی کہ تین علامات بتائی تھی۔ آنے تثنیہ کی علامت ہے، وونا جمع مذکر کی علامت ہے، اور الف اور تا کیا ہے؟ جمع مؤنث کی علامت ہے۔ تو یہ کون سی جمع ہو جائے گی؟ جمع مؤنث سالم ہو جائے گی، جمع کہلائے گی۔ یہ تین علامات بتلائی تھی میں نے آپ حضرات کو۔ آگے چلیں گے جی۔ حافظون واحد، تثنیہ، جمع؟ جمع۔ آگے چلیں گے۔ صابرون جمع ہے، آگے چلیں گے جی۔ المخلصون جمع ہے۔ المنافقون جمع ہے۔ عباد واحد، تثنیہ، جمع؟ واحد۔ بہت ساری شرکاء نے بتلایا کہ یہ واحد ہے، حالانکہ یہ کیا ہے؟ جمع ہے، کیونکہ ہم نے بتلایا تھا کہ ایک ہوتا ہے جمع مکسر، اور آپ کو بتلایا تھا کہ جمع مکسر کے بنانے کا کوئی اصول اور رول یہاں پر نہیں ہے، عربی زبان میں اس کا رول موجود ہے، یہاں پر ہم نے نہیں بتلایا تھا۔ اور آپ کو بتلایا تھا کہ اکثر و بیشتر اردو زبان میں واحد کی جو جمع ہوتی ہے وہ عربی زبان کی جمع مکسر ہوتی ہے۔ مثلا عربی زبان میں، اردو میں بھی ایک کو کہا جاتا ہے عبدن، عبد کہا جاتا ہے، بہت ساروں کو کیا کہا جاتا ہے؟ عباد کہا جاتا ہے۔ عربی زبان میں ایک غلام کو کہا جاتا ہے یا ایک اللہ کے بندے کو عبدن کہا جائے گا، اور بہت ساروں کو کیا کہا جائے گا؟ عبادن کہا جائے گا۔ الانفس یہ کس جمع ہے؟ واحد ہے، تثنیہ ہے، جمع ہے؟ النفس کی جمع ہے جی، بہت سارے پرسن، بہت سارے جانے۔ الرجلان واحد، تثنیہ، جمع؟ تثنیہ۔ کیسے پہچانا جی کہ تثنیہ؟ اس کے آخر میں کیا ہے؟ آنے ہے۔ میں نے دیکھیں اگر آپ کو یہ بھی یاد نہ رہے تو یہ بات تو یاد رہنی چاہیے کہ میں بہت آسان، اس سے بھی آسان، کہ کسی بھی اسم کے آخر میں نون آئے جس کے نیچے کیا ہو؟ زیر ہو، تو وہ تثنیہ کی علامت ہے، اور کوئی بھی نون ایسا ہے جس کے اوپر کیا ہو؟ زبر ہو، تو وہ کیا ہے؟ نون جمع ہوگا۔ یہ اصول ہے، کبھی واحد کے آخر میں آپ، تثنیہ کے آخر میں آپ کو زبر نظر نہیں آئے گا، اور کبھی جمع کے آخر میں آپ کو زیر نظر نہیں آئے گی نون کے اوپر۔ نون کے اوپر زیر تثنیہ کی علامت ہے، اور نون کے اوپر زبر کیا ہے؟ یہ جمع کی علامت ہے جی۔ اگلی مثال، عابدات واحد، تثنیہ، جمع؟ جمع مذکر یا مؤنث؟ مؤنث۔ بہت ساری اللہ کی عبادت کرنے والی عورتوں کو کیا کہا جاتا ہے؟
عابداتن۔ اب آپ حضرات نے کرنا یہ ہے، اگر آپ حضرات اس سبق کو قرآن کریم میں اپلائی کرنا چاہتے ہو، طریقہ کار کیا ہوگا؟ عابداتن آپ نے لیا اور اپنے پاس 6 خانے آپ بنائیں گے، 6 کالم بنائیں گے، اور اس میں ایک پہ لکھیں گے واحد تثنیہ جمع، مثلا پہلے پہ لکھیں گے واحد، لیکن ساتھ ہی کیا لکھیں گے؟ مذکر، پھر تثنیہ اور پھر جمع، اور اس کے بعد جو ہے نا لکھیں گے مثلا اب یہ عابداتن یہ ہے جمع مؤنث سالم، کیا ہے؟ جمع مؤنث سالم۔ اب اس کا ہم نے واحد بنانا ہے کہ اس کی واحد کیا ہوگی؟ عابداتن، 1 2 کیا ہوگی؟ عابداتان، عابداتان، اور اس کا کیا ہوگا؟ جمع کیا ہوگی؟ عابداتن ہوگی، جمع کیا ہوگی اس کی؟ عابداتن۔ بتائیے ایک اللہ کے عبادت کرنے والے مرد کو کیا کہا جاتا ہے؟ عابد۔ 2 کو کیا کہا جائے گا؟ عابدان، اور بہت ساروں کو کیا کہا جائے گا؟ عابدون۔ اس میں سے ہر اسم کو آپ اس طرح لیں گے اور اس کو لے جائیں گے، مثلا المنافقون جمع مذکر سالم کے لیے تو آپ اس کا واحد نکالیں گے کہ ایک منافق مرد کو کیا کہا جاتا ہے، تو آپ واو نون کو الگ کر دیں گے، باقی کیا بچے گا؟ المنافق۔ اس کا مطلب کیا ہوگا؟ ایک منافق مرد۔ اس کے آخر میں آپ آنے لگا دیں گے الف اور نون، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ المنافقان۔ اس کا مطلب کیا ہوگا؟ 2 منافق مرد۔ واو نون لگایا تو کیا ہو جائے گا؟ بہت سارے منافق مرد۔ اب آپ کہیں گے ایک منافق عورت، تو اب اسی کے آخر میں کیا لگائیں گے؟ گول تا لگا لیں، کیا ہو جائے گا؟ المنافقات ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا؟ 2 منافق عورتوں کے لیے کیا ہو جائے گا؟ المنافقاتان۔ بہت ساری منافق عورتوں کے لیے کیا ہو جائے گا؟ المنافقات ہو جائے گا۔ ایک اسم کو لیجئے اور اس سے 5 دیگر اسماء آپ نے بنانے ہیں، تب جا کر آپ کو قرآن کریم کے اندر بات سمجھ میں آئے گی۔ مثلا جس طرح یہ لفظ آیا ہے مخلصون، لیکن قرآن کریم کے بالکل آغاز میں آیا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، ابھی المفلحون آیا ہے۔ اب آپ نے المفلحون کو صرف نہیں لینا کہ یہ تو جمع مذکر ہے، لیکن اس کا واحد کیا ہوگا، اس کا تثنیہ کیا ہوگا، اور پھر اس کا مؤنث کیا ہونا چاہیے، اس کا تثنیہ کیا ہونا چاہیے، اس کی جمع کیا ہونی چاہیے۔ اس طرح 5 دیگر اسماء میں جب آپ ہر اسم کو لے کر جائیں گے تو قرآن کریم کے بہت سارے مقامات پر جہاں جہاں اس میں صفت کی واحد تثنیہ جمع آئی ہے، آپ کو سمجھنے میں کوئی مشکل پیش نہیں ہے۔ مثلا آپ نے سورہ مومنون کا آغاز کیا اور پہلا لفظ قد افلح المؤمنون، اب یہاں پر کیا ہے؟ المؤمنون آیا ہے، کس کے لیے جمع، کس کی جمع ہے؟ یہ جمع مذکر، بہت سارے مومن مرد۔ اب بہت ساری مومن عورتوں کو کیا کہا جاتا ہے یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، کیا ہوگا جی؟ المؤمنات۔ ایک مومن عورت کو کیا کہا جائے گا؟ المؤمنات۔ 2 مومن عورتوں کو کیا کہا جائے گا؟ المؤمنتان۔ 2 مومن مردوں کو کیا کہا جائے گا؟ المؤمنان۔ اس طریقے سے آپ نے اس کو کیا کرنا ہے، جو ہے نا چین بنانی ہے۔ جب آپ اس طریقے سے عمل کریں گے تو قرآن کریم آپ سے مخاطب ہوگا، آپ کو قرآن کریم کا ترجمہ خود بخود آئے گا۔ لیکن اگر آپ کہیں کہ صرف یہیں سے جو ہم نے 4 5 یا 20 25 یا 40 50 الفاظ کو نکال کر یہاں پر ہم اس کی واحد تثنیہ جمع بنا لیں، یہاں بنانا آسان ہوگا کیونکہ میں بول رہا ہوں آپ کے ذہن میں موجود ہے، آپ نے دیکھا اور یاد کر لیا۔ لیکن یہ آپ کے دماغ میں اس وقت جا کر پختہ ہوگا جب آپ قرآن کریم پڑھتے وقت پہچانیں گے کہ یہ واحد ہے، یہ تثنیہ ہے، یہ جمع ہے، کیونکہ وہاں آیت کا حصہ ہوتا ہے نا۔ وہاں پر جب آپ نے پہچان لیا تو سمجھ لیا کہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی۔ یہاں پر پہچاننا اس لیے آسان ہے کہ ایک لفظ اسم الگ سے لکھا ہوا ہے، آپ کے سامنے موجود ہے، آپ کو پہچاننے میں، لیکن وہاں پر جب آپ نے تلاش کرنا شروع کر دیا، وہاں پہ پہچان شروع کر دی، تو یہ آپ کے جو ہے نا پریکٹس بھی ہو جائے گی اور اسی سے بات کیا ہوگی آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ یہاں پر تو ضرور بات سمجھ میں آئے گی، لیکن اس کو جا کر قرآن پہ کیا کرنا ہے، اپلائی کرنا ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ ہر ہفتے میں کم از کم 10 سے 15 منٹ فجر کی اذان سے فجر کی نماز تک کا وقت قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھیے۔ 10 سے 15 منٹ آپ دیجئے، آپ کو سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا، لیکن وقت دیں گے، ورنہ یہ چند چیزیں آپ کو یہاں پر یاد ہو جائیں گی، اگلے سبق میں جائیں گے تو شاید پھر یہ بھولی ہوئی ہوں وہ یاد ہوں۔
پھر اگلے میں جائیں گے تو وہ وہ یاد ہوں. لیکن جب آپ نے قرآن میں اپلائی کر کے پہچاننا شروع کر دیا تو یقین مانے پھر آپ کو نہیں بھولے گا, پھر آپ کو آئے گا کہ یہ ہے اور یہ ہے اور یہ ہے انشاءاللہ. آگے چلیں گے جی. الصدقات, بہت سارے خیرات و صدقات جب ہوں تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ صدقات. اب دیکھیں یہاں پر ایک لاجک بھی ہے نا. اب اس کی کوئی جو ہے نا اس کا واحد تو ہوگا الصدقات, لیکن اگر کوئی اس کا بنائے کہ اس کا مذکر کیا ہوگا تو اس کا مذکر نہیں ہوگا, کیونکہ یہ ایسا لفظ نہیں ہے کہ ہر کا کیا ہو مذکر بننے سے بنتا ہو. تو یہ صدقات تو کیا ہے, اب اس کا مذکر بنانا چاہے بنے, بہت سارے الفاظ کے بنیں گے, بہت سارے نہیں بنیں گے. جہاں پر مشکل پیش آ رہی ہو کہ بھئی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تو وہاں پر اس پہ جو بات ہے اس پہ کیا کیا جائے, فوکس کیا جائے جو بات کہی جا رہی ہے. مثلا ابھی اماناتن آئے گا اور کوئی کہے جی میں اس کا واحد بنانا چاہوں گا, تو اماناتن کا واحد نہیں, مذکر نہیں بنے گا. واحد تو بن جائے گا, آپ اس کو مذکر بنانا چاہے گا تو وہ نہیں بنے گا نا. ہر جگہ چیز کا واحد مؤنث نہیں ہوتا. اس بات کو بھی ذہن میں واضح ہو رہنا چاہیے. جی آگے چلیں گے. میں صرف آپ کے سامنے اسکرین پر لے آؤں گا اور بتاتا چلا جاؤں گا. صائمون جمع مذکر سالم, کیونکہ ہم نے اگلا سبق لے کر چلنا ہے. جی آگے چلیں. المسلمتان, دو مسلمان عورتوں کو کہا جاتا ہے, اور اس کی علامت کیا ہے؟ اس کے آخر میں آنے والا آنے. راجعون, بہت سارے رجوع کرنے والے مرد. المفلحون, بہت سارے کامیاب مرد. تائبون, بہت سارے توبہ کرنے والے مرد. الصابرات, بہت ساری صبر کرنے والی عورتیں. الفقراء, یہ جمع مکسر ہے, یہ جمع سالم نہیں ہے. بہت سارے فقیروں کو کیا کہا جاتا ہے؟ فقراء کہا جاتا ہے عربی زبان میں. اردو زبان میں بھی فقراء کہا جاتا ہے. صرف فرق یہ ہے کہ اردو زبان میں اعراب نہیں ہوتے اور عربی زبان میں کیا ہے, اس پر اعراب لگے ہوئے. المساجد, جمع ہے المسجد کی. ایک مسجد کو مسجد, دو کو بہت ساروں کیا کہا جائے گا؟ مساجد. اردو زبان کے اندر بھی ایسا ہی ہوتا ہے. السنت, جمع ہے زبان کی, جو ہے نا اللسان کی جمع کیا ہے؟ السنتن آتی ہے. یہاں پر یہ جو الف لام ہے یہ والا الف لام نہیں ہے جو باقیوں کے شروع میں لگا ہے. یہ الف لام اس روٹ, اس لفظ کے, اس اسم کے روٹ ورڈ کا حصہ ہے. ہمارا آج کا نیا سبق جو ہے وہ ہے وسعت سے متعلق. وسعت کے سبق میں ہم اس بات کو جانیں گے کہ عربی زبان میں کون سا اسم نکرہ ہے اور کون سا اسم معرفہ ہے. وسعت کے اس سبق کے اندر جیسا کہ بتلایا گیا کہ کسی اسم کے متعلق یہ بات جاننا کہ وہ معرفہ ہے یا نکرہ. وسعت کے معنی گنجائش کی ہوتے ہیں. نکرہ کامن ناؤن کی گنجائش بہت زیادہ, بہت وسیع ہوا کرتی ہے. اس کے مقابلے میں پراپر ناؤن اسم معرفہ کی گنجائش محدود ہوا کرتی ہے. جیسا رجل ایک اسم, آپ تمام مرد یہاں موجود ہیں, اس کائنات کے اندر جتنے بھی مرد ہیں ان سب کو کیا کہا جا سکتا ہے؟ رجل کہا جا سکتا ہے. لیکن اگر میں آپ میں سے کسی ایک کا نام لوں اور کہوں محمود یا جواد, تو وہ آپ میں سے ایک ہوگا یا دو لوگ ہوں گے. یہ مخصوص نام ہے, لہٰذا اس کو عربی زبان میں کیا کہا جائے گا؟ خاص نام کہا جائے گا. نکرہ اور معرفہ کی عربی زبان میں بھی تقریباً وہی تعریف ہے, وہی بات تقریباً جو ہے نا ڈیفینیشن کے لحاظ سے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے جو انگریزی زبان میں, کہ اس میں معرفہ اور اس میں نکرہ, اس میں معرفہ اور اس میں نکرہ, اس میں معرفہ پراپر ناؤن, اس میں نکرہ کامن ناؤن. ہمارے سبق کا ایک اصول اور طریقہ کار یہ ہے کہ ہم نے تثنیہ کے سبق میں یہ بات بتلائی تھی آپ حضرات کو کہ جس اسم کی دو ہی قسمیں ہوں یا جس بھی ہمارے سبق میں کسی چیز کی دو اقسام ہوں تو ہم کوشش کریں گے کہ جو چیز تعداد میں تھوڑی ہو اس کو پہچان لیں, اور جو تعداد میں زیادہ ہو وہ خود بخود کیا ہو جائے گی؟ سامنے آ جائے گی. مثلا مؤنث کے سبق میں ہم نے مذکر کو نہیں پہچانا بلکہ کیا پہچانا تھا؟ مؤنث کو پہچانا, اس لیے کہ مؤنث تعداد میں کیا ہیں؟ بہت کم ہیں, تھوڑے ہیں. ہم نے 3 مؤنث حقیقی, قیاسی اور سماعی کو پہچان لیا تو مذکر خود بخود کیا ہو جاتا ہے؟ سمجھ میں آ جاتا ہے. وہی کچھ یہاں پر ہوگا کہ عربی زبان میں کامن ناؤن کی تعداد کیا ہے؟ اس میں نکرہ کی تعداد کیا ہے؟ بہت زیادہ ہے. اور معرفہ کیا ہے؟ بہت مخصوص ہے. لہٰذا ہم کیا کریں گے؟
معرفہ کو پہچان لیں گے تو نکرہ خود بخود کیا ہو جائے گا؟ سامنے آ جائے گا. جو معرفہ نہیں ہوگا وہ خود بخود کیا ہو جائے گا؟ نکرہ ہو جائے گا. تو اس میں معرفہ کی عربی زبان کے اندر 5 مشہور اقسام ہیں. اس میں معرفہ کی کتنی اقسام ہیں جی؟ 5 مشہور اقسام ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ 5 ہی اقسام ہیں، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ 5 مشہور اقسام ہیں، اور بھی ہو سکتی ہیں لیکن ہمارے سبق سے جتنی متعلق ہیں. سب سے پہلا اس میں معرفہ، مثلا یہاں معرفہ کی تعریف آئی ہے کہ خاص یا معین چیز کے لیے بولا جائے اسے اس میں معرفہ کہا جاتا ہے. خالدن آپ سب کا نام نہیں، آپ میں سے کسی کا مخصوص نام ہوگا. پاکستان اس دنیا کے سارے ممالک کو نہیں پکارا جاتا پاکستان کے نام سے. پاکستان ایک مخصوص جغرافیہ اور مخصوص نظریے پر مشتمل ملک ہے، اس کا نام کیا ہے؟ پاکستان. جی اس میں معرفہ کی 5 مشہور اقسام: اسم علم، اسم ضمیر، اسم اشارہ، اسم موصول اور معرف بالف و لام کہا جاتا ہے اسے. یہ 5 مشہور اقسام ہیں. ان میں سے ایک ایک کی تعریف ہم آگے لے کے چلیں گے، کچھ کو تفصیل کے ساتھ لیں گے، کچھ کو یہاں پر ہم بہت آسانی کے جو ہے نا مختصر لیں گے، اور اگلے سبق میں ان کی کیا ہو جائیں گی؟ تفصیلات انشاءاللہ آئیں گی. سب سے پہلا اس سے معرفہ ہوتا ہے عربی زبان میں اسم علم. اسم علم کسی بھی شخص کے، شہر کے، ملک کے مخصوص نام کو اسم علم کہا جاتا ہے. میرا اور آپ کا مخصوص نام میری اور آپ کی علامت اور پہچان ہے. ہمارے شہر اور اس ملک کا مخصوص نام ہمارے اس شہر اور اس ملک کی پہچان ہے. ہمارے قبیلے کا مخصوص نام ہمارے قبیلے کی پہچان ہے. بالکل عربی زبان کے اندر ایسے تمام نام کیا کہلاتے ہیں؟ اسم علم کہلاتے ہیں. اور اسم علم جب آ جائے تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ خاص ہو جایا کرتا ہے، سب کو نہیں کہا جا سکتا. مثلا سب سے پہلے یہاں پر لفظ لکھا ہوا، اسم لکھا ہوا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کائنات کے ہر فرد کو نہیں کہا جاتا بلکہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا مخصوص نام. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، جیسے ہی یہ نام میری زبان پر آتا ہے تو اس کائنات کی ساری عورتیں مراد نہیں ہوتی بلکہ اس سے مراد عفیفہ کائنات امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہوا کرتی ہیں. نمبر 3 پاکستان. جیسے ہی یہ نام ہم لیتے ہیں ہماری زبان سے ادا ہوتا ہے. اس میرے اور آپ کے ذہن میں امریکہ، کینیڈا، جاپان یا چین کوئی دوسرا ملک نہیں آتا بلکہ ایک مخصوص جغرافیہ پر مشتمل اپنے ملک کا تصور اور نام آتا ہے، کیونکہ یہ ہمارے ملک کا خاص نام ہے. تو یہ سب کے سب کیا کہلائیں گے عربی زبان میں؟ معرفہ کہلائیں گے. یہ سب کے سب کیا ہوں گے؟ عربی زبان کے مخصوص نام ہوں گے جسے اسم معرفہ کہا جاتا ہے. جی ضمیر، پروناؤنز، انگریزی زبان میں، اردو زبان میں اس کی کوئی اہمیت ہو یا نہ ہو، قرآن کی زبان عربی اور خود قرآن میں پروناؤن یعنی اسم ضمیر کو بہت بڑا مقام حاصل ہے. اگر میں یہ بات کہوں تو بے جا نہ ہوگا کہ قرآن کریم کو سمجھنا عربی زبان کے پروناؤنز کو سمجھنے پر موقوف ہے. اگر آپ کو اسم ضمیر کا پتہ نہ ہو تو آپ قرآن کریم کے بہت سارے مقامات پہ صحیح ترجمہ کر نہیں سکتے. پڑھ سکتے ہیں، پڑھنے میں تو آپ پڑھ لیں جو بھی ترجمہ نیچے ہے. اگر آپ کو کرنا پڑ جائے، مثلا آپ سے کہا جائے کہ اس ضمیر سے کون سا اسم مراد ہے، تو آپ کے لیے یہ جاننا پہچاننا مشکل ہو جائے گا. اس لیے ضمائر کے سبق کو ہمارے اس کورس میں الگ سبق کی حیثیت سے پڑھایا جاتا ہے. وہاں جا کر ہم تفصیل کے ساتھ آپ کو پڑھیں گے اور ایک مخصوص انداز کے اندر آپ کو یاد کروائیں گے. جب آپ یہاں سے اٹھیں گے ضمیر کا سبق پڑھنے کے بعد تو انشاءاللہ آپ کو قرآن کریم کے اندر جو ضمیر آپ کے سامنے آ جائے اس کو آپ پہچان لیں گے کہ یہ کون سی ضمیر ہے، واحد ہے، تثنیہ ہے، جمع ہے، مذکر ہے، مؤنث ہے. یہ بات آپ کو کیا ہو جائے گی؟ پہچان میں انشاءاللہ آ جائے گی جب آپ اس میں ضمیر کے سبق سے یہاں سے اٹھ کر جائیں گے انشاءاللہ. عربی زبان کے اندر کسی بھی نام کی جگہ استعمال ہونے والے لفظ کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس میں ضمیر کہا جاتا ہے. انگریزی زبان میں بھی میرے خیال سے ایسا ہی ہوتا ہے اور اردو زبان کے اندر بھی ایسا ہی ہوتا ہے. مثلا ہوا عربی زبان کا اسم ضمیر ہے جس کا مطلب ہوتا ہے وہ ایک مذکر
اور انتا بھی عربی زبان کا ضمیر ہے، اس کا مطلب ہے تو ایک مذکر، انا کا مطلب ہے میں ایک مذکر۔ یہ تھرڈ پرسن کے لیے ہے، یہ سیکنڈ پرسن کے لیے ہے، یہ فرسٹ پرسن کے لیے استعمال ہونے والا اس میں ضمیر ہے۔ اور جب بھی ضمیر آتی ہے تو کسی نام کی جگہ آتی ہے، تو جب نام خاص ہے تو ضمیر خود بخود کیا ہو جائے گی؟ خاص۔ جب نام معرفہ ہے تو اس نام کی جگہ، اس نام کی طرف اشارہ کرنے والی، اس نام کی طرف رجوع ہونے والی ضمیر کو بھی کیا کہا جائے گا؟ وہ بھی کیا ہو جائے گی؟ خاص ہو جائے گی۔ مثلا اگر آج کے اخبار میں پرائم منسٹر کا کوئی بیان چھپا اور اس کے بعد میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا، تو اس انہوں سے مراد کیا ہوں گے؟ وہی پرائم منسٹر ہوں گے جن کا وہ بیان ہوگا۔ اس سے مراد کوئی اور وزیر نہیں ہوگا، کسی اور ملک کا پرائم منسٹر نہیں ہوگا، یہ خاص ہو جاتا ہے۔ اس لیے جب بھی ضمیر آئے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ کسی خاص اسم کی جگہ استعمال ہو رہا ہوتا ہے، لہٰذا ضمائر سب کے سب عربی زبان میں کیا ہوں گے؟ اس میں معرفہ ہوں گے۔ جی، اس میں اشارہ، دیکھیں میرے ہاتھ میں قلم ہے، یہاں پر ایک پنکھا لگا ہوا ہے، مروحتن گھڑی ہے۔ جب میں کہتا ہوں کرسی موجود ہے، میں کہتا ہوں مروحتن، تو اس حال کے اندر دائیں بائیں جتنے پنکھے لگے ہوئے ہیں وہ سب آپ مراد لے سکتے ہیں۔ لیکن جب میں کہتا ہوں یہ پنکھا یا وہ پنکھا، تو اب کیا ہوگا؟ یہ اور وہ پنکھا کیا ہو جائے گا؟ خاص ہو جائے گا، باقی سب کے سب کیا ہو جائیں گے؟ نکل جائیں گے۔ تو اس میں اشارہ سے جس چیز کی طرف اشارہ کر دیا جائے وہ چیز خود بخود کیا ہو جاتی ہے؟ خاص ہو جاتی ہے، اور یہی اس میں معرفہ کی کیا ہے؟ تعریف ہے۔ لہٰذا اسماء اشارہ سب کے سب کیا ہیں؟ معرفہ ہوا کرتے ہیں، اور اس کی دو اقسام ہیں، اس میں اشارہ قریب اور اس میں اشارہ بعید۔ اردو زبان کے اندر بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ قریب کے لیے یہ اور بعید کے لیے وہ استعمال ہوتا ہے۔ انگریزی زبان والے بھی دس اور دیٹ استعمال کرتے ہیں، لیکن عربی زبان میں قریب اور بعید کے ساتھ اس میں اشارہ کی کچھ اور تفصیلات بھی ہیں۔ مثلا مذکر کے لیے الگ اس میں اشارہ ہے، مؤنث کے لیے الگ اس میں اشارہ، ایک کے لیے الگ اس میں اشارہ، دو کے لیے الگ اس میں اشارہ، اور دو سے زائد کے لیے الگ اس میں اشارہ۔ اس میں اشارہ کے لیے استعمال ہونے والے الفاظ کو عربی زبان کی گرامر میں کیا کہا جاتا ہے؟ اسماء اشارہ کہتے ہیں۔ اور اس میں اشارہ کی دو قسمیں، اس میں اشارہ قریب اور اس میں اشارہ بعید، اور یہ سب کے سب بھی عربی زبان کے کیا ہوں گے؟ اس میں معرفہ ہوں گے، پراپر ناؤن ہوں گے۔ جی، ہم آج کے سبق میں اس میں اشارہ کو نہیں لے کے چلیں گے، اگلے سبق میں ہمارا جو مرکب اشاری کا سبق آئے گا اس میں ہم تفصیل کے ساتھ اس میں اشارہ کو لے کر چلیں گے، کیونکہ ہمارے پاس اس سبق کا وقت تھوڑا کم ہوتا ہے اور اس میں کچھ چیزیں اور بھی آگے آ رہی ہیں، لہٰذا اس میں اشارہ کو ہم سمجھائیں گے آپ کو اگلے سبق میں جو مرکب اشاری کا سبق آئے گا۔ اس میں موصول، عربی زبان میں چوتھا اسم معرفہ جو ہے وہ کیا ہے؟ اس میں موصول ہوا کرتا ہے۔ اردو زبان میں دو جملوں کو باہم ملانے کے لیے، مربوط کرنے کے لیے بہت سارے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، جن میں سے چند جو، جس نے، جس کو، جنہوں نے، جن کا کے الفاظ ہیں۔ مثلا باہر دروازے پر کوئی صاحب آئے، آپ نے بچے کو بھیجا، آپ نہیں پہچانتے، وہ اس میں نکیرہ ہے، کامن ناؤن ہے۔ باہر کون آیا ہے؟ بچہ جاتا ہے اور آ کر آپ سے مخاطب ہوتا ہے کہ ابا جان وہ آئے ہیں جو کل بھی آئے تھے۔ تو اب جب انہوں نے اس بچے نے کہہ دیا کہ جو کل بھی آئے تھے، اب باقی تمام لوگ کیا ہو گئے؟ اس سے نکل گئے، اور وہ ایک بندہ خاص ہو گیا جو کل آپ کے پاس آیا تھا، وہ کامن ناؤن سے نکل کر کیا ہو گیا؟ پراپر ناؤن میں تبدیل ہو گیا۔ پھر بچہ باہر سے مار کھا کے آیا، آپ نے کہا بیٹا کس نے مارا؟ اس نے کہا بابا اس نے مارا جس نے کل بھی مارا تھا۔ ہوتا ہے نا جی، جو یہ عام طور پر استعمال ہوتا ہے۔ کوئی مہمان آئے، بچہ پوچھا بیٹا کون آیا ہے، تو بچہ ویسے تو نہیں پہچانتا، لیکن یہ کہ ابا جنہوں نے گزشتہ ہفتے ہماری دعوت کی تھی۔ اس طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ جن کا گھر، بچہ بیٹا کون آیا ہے؟ ابا جن کا گھر فلاں آنٹی کے گھر کے پڑوس میں ہے۔ تو یہ الفاظ اردو زبان میں عام طور پہ عام استعمال ہوتے ہیں، اور جیسے ہی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو وہ شخص کیا ہو جاتا ہے جس کی طرف جو، جس نے، جس کو، جنہوں نے سیاق و سباق سے آپ استعمال کرتے ہیں، وہ کیا ہو جاتا ہے؟ کامن ناؤن سے پراپر ناؤن
یعنی عام سے کیا ہو جاتا ہے؟ خاص ہو جایا کرتا ہے۔ ان سب کو عربی زبان کے اندر ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ اسم موصول یا اسماء موصولہ کہا جاتا ہے۔ اردو زبان میں تو یہ لاتعداد ہیں اور سیاق و سباق سے پتہ چلتا ہے کہ کون سے جگہ کون سا استعمال کرنا ہے، لیکن عربی زبان میں اسم موصول مخصوص ہیں۔ مثلا عربی زبان میں واحد مذکر کے لیے جو اسم موصول استعمال ہوتا ہے وہ ہے الذی، جو قرآن کریم میں 304 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ عربی زبان میں تثنیہ مذکر کے لیے جو اسم موصول استعمال ہوتا ہے وہ ہے اللذان، جو قرآن کریم میں صرف کیا ہوا ہے؟ 1 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ اور عربی زبان میں جمع مذکر کے لیے جو اسم موصول استعمال ہوتا ہے وہ ہے الذین، جو قرآن کریم میں 1073 یعنی 1073 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ ان 3 اسماء موصولہ میں سے اگر آپ اس کو ڈراپ بھی کر دیں، کیونکہ ایک ہی دفعہ آیا ہے، جب آیا قرآن کریم میں پورے میں کیا ہوا ہے؟ ایک دفعہ ہے، جب آیا اس کا معنی، تو باقی اگر آپ لے لیں تو اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ 1377 الفاظ ہیں جس کا معنی اور مفہوم آپ کو آج یاد ہو جائے گا اگر آپ نے الذی اور الذین کا معنی کیا کر لیا؟ یاد کر لیا۔ اگر آپ کو یہ معلوم ہو کہ وہ جو اب آپ نے جو بات یاد کرنی ہے، دیکھیں سیاق و سباق اردو زبان، کیونکہ ہم ترجمہ کس میں کریں گے؟ اردو زبان میں کریں گے، اور اردو زبان میں نے بتلایا کہ کنجکشنز جو ہوتے ہیں یا اسماء موصولہ ہوتے ہیں ان کا سیاق و سباق کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ مختلف ترجمہ ہوتا ہے، لیکن ہم صرف سمجھنے کے لیے اس کا ترجمہ یہ کر لیں کہ ہم اس کا عام طور پر وہ جو کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اگر وہ ہوگا وہ الذی ہوگا تو وہ جو ایک، اور اگر وہ کیا ہوگا؟ الذین ہوگا تو اس کا مطلب کیا؟ وہ جو سب، بس۔ باقی کیونکہ میں نے بتلا دیا کہ اردو زبان میں سیاق و سباق کو دیکھ کر ہی اس کا استعمال ہوتا ہے، لہذا قرآن کریم میں جب آپ کے سامنے جملہ آئے گا تو آپ نے اس کو دیکھتے ہوئے استعمال کرنا ہے۔ تو اگر آپ حضرات نے یاد، میرے ساتھ آپ دہرائیں گے، الذی وہ جو ایک، الذین وہ جو سب، الذی وہ جو ایک، الذین وہ جو سب۔ عربی زبان میں اب کہوں گا کہ واحد مذکر کے لیے اسم موصول جو استعمال ہوتا ہے وہ کون سا ہے؟ تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ الذی کی جمع کیا ہے؟ الذین۔ الذین کا واحد کیا ہے؟ الذی کی جمع کیا ہے؟ اب ہم جاتے ہیں مؤنث کی طرف، پھر 6 کو انشاءاللہ دہرائیں گے۔ عربی زبان میں ایک مؤنث کے لیے جو اسم موصول استعمال ہوتا ہے وہ ہے اللاتی، جو قرآن کریم میں 68 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ عربی زبان میں تثنیہ مؤنث کے لیے جو اسم موصول استعمال ہوتا ہے وہ اللتان ہے، جو قرآن کریم میں 1 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ عربی زبان میں جمع مؤنث کے لیے جو اسم موصول استعمال ہوتا ہے وہ 2 طرح کے ہیں، اللاتی بھی آتا ہے اور اللائی بھی آتا ہے۔ اللاتی قرآن کریم میں 10 مرتبہ اور اللائی قرآن کریم میں کیا ہوا ہے؟ 4 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ یہاں پر بھی ہم تثنیہ کو ڈراپ کر دیتے ہیں کیونکہ تثنیہ کا استعمال بہت کم ہے، لہٰذا ہم یہاں پر بھی واحد مؤنث کو یاد کریں گے اور جمع مؤنث کو کیا کر لیں گے؟ یاد کر لیں گے۔ تو الذی کس کے لیے ہو گیا؟ واحد مذکر کے لیے، الذین جمع مذکر کے لیے، اللاتی واحد مؤنث کے لیے، اور اللاتی اور اللائی جمع مؤنث کے لیے۔ الذی کا مطلب کیا ہو گیا؟ وہ جو ایک مذکر۔ الذین کا مطلب کیا ہو گیا؟ وہ جو سب مذکر۔ اللاتی وہ جو ایک مؤنث، اور اللاتی اور اللائی وہ جو سب مؤنث۔ اب آپ نے میرے ساتھ دہرانا ہے، الذی، الذین، اللاتی، اللاتی، اللائی، الذی، الذین، اللاتی، اللاتی، اللائی۔ اب آپ نے بولنا ہے جی، میں بولوں گا کہ الذی تو آپ بتائیں گے کس کے لیے؟ واحد مذکر تثنیہ۔ الذی کس کے لیے آتا ہے جی؟ واحد مذکر کے لیے۔ بتائیے جمع مذکر کے لیے کیا آتا ہے؟ واحد مؤنث کے لیے کیا آتا ہے؟ جمع مؤنث کے لیے کیا آتا ہے؟ اللائی۔ واحد مؤنث کے لیے کیا آتا ہے؟ اللاتی۔ اللاتی کا جمع کیا؟ اللاتی کی جمع کیا ہے؟ اللاتی کا مذکر کیا ہے؟ الذی۔ الذی کی جمع کیا ہے؟ الذین کا واحد کیا ہے؟ الذی۔ الذی کا مؤنث کیا ہے؟ اللاتی۔ اللاتی کی جمع کیا ہے؟
اور اللہ ہی. اس طریقے سے اس کو آپ نے دہرانا ہے، بار 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 جتنی دفعہ دہرائیں گے انشاءاللہ یہ آپ کو کیا ہو جائے گا، یاد ہو جائے گا. اور میں نے بتا دیا کہ قرآن کریم میں سینکڑوں مرتبہ 68 اور جو ہے نا یہ 78 جو ہے نا 80 قریب یہ ہے اور 1300 کے قریب وہ ہے. یہ قرآن کریم میں 1300 مرتبہ استعمال ہوا ہے. ہماری اردو زبان جو اپنی کم تنگ دامنی کی وجہ سے تھوڑا سا اس میں مسئلہ ہوتا ہے، ورنہ عربی زبان میں یہ ایک ہی 6 الفاظ ہیں جن کو یاد کرنا ہوتا ہے. اردو زبان میں چونکہ سیاق و سباق سے اس کا استعمال ہوتا ہے، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ آپ کو مشکل ہو، کیونکہ جب آپ سیاق و سباق سے ہٹ کر ترجمہ کرتے ہیں اردو زبان میں تو اردو زبان آپ کے ترجمے کو قبول نہیں کرتی. آگے چلیں گے جی. دیکھیں ہم نے 4 اسم معرفہ پڑھ لیے. نمبر 1 اسم علم مخصوص نام، نمبر 2 اسم ضمیر نام کی جگہ استعمال ہونے والے چند الفاظ ہوا انتا، نمبر 3 اسم اشارہ، اور نمبر 4 اسماء موصولہ یا اسم موصول. یہ 4 عربی زبان کے اوریجنل معرفہ کہلاتے ہیں. کیا کہلاتے ہیں جی؟ اوریجنل معرفہ کہلاتے ہیں. اب بعض اوقات ہمیں خود ایک اسم کو نکیرہ کامن ناؤن سے معرفہ پراپر ناؤن میں تبدیل کرنا ہوتا ہے، ہمیں ضرورت ہوتی ہے. تو اس کے لیے جس طرح انگریزی زبان میں ایک طریقہ ہے، عربی زبان کے اندر بھی ایک طریقہ ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ عربی زبان میں کسی بھی کامن ناؤن کو پراپر ناؤن اسم نکیرہ کو اسم معرفہ میں تبدیل کرنے کے لیے طریقہ کار آگے چلیں گے. وہ یہ ہے کہ کسی بھی اسم نکیرہ کو لیا جائے اور اس کے شروع میں کیا کر دیا جائے، الف لام لگا دیا جائے، تو وہ کیا بن جاتا ہے، اسم نکیرہ سے اسم معرفہ بن جاتا ہے. کسی بھی اسم کو لیجئے اس کے شروع میں کیا لگائیے، الف لام، تو کیا بن جائے گا. جس طرح انگریزی زبان میں آپ لوگ کوئی کتاب یا ایک کتاب کو کہتے ہیں اے بک یا این بک، اور جب اس کے شروع میں آپ لوگ دا لگا دیتے ہیں تو پھر کیا ہو جاتا ہے، دا بک کہتے ہیں. یہ کامن ناؤن ہے آپ کا، اور یہ آپ کا کیا ہے، پراپر ناؤن ہے. جو آپ کی انگریزی میں دا کر رہا ہوتا ہے وہی کام ہمارے ہاں عربی زبان میں الف لام کر رہا ہوتا ہے کہ کتابن کوئی کتاب یا ایک کتاب. لیکن جب اس کے شروع میں کیا ہو گیا، الف لام آ گیا، تو اب کیا ہو جائے گا، ایک مخصوص کتاب کو کیا کہا جائے گا، الکتاب کہا جائے گا. یہ بات سمجھ میں آ گئی جی. یہاں پر اس بات کو بھی یاد رکھیے گا کہ ہم نے اپنے پہلے سبق میں پڑھایا تھا کہ عربی زبان کے اندر الف لام شروع میں آنا اور تنوین آخر میں آنا یہ اسم کی 2 مشہور علامات بتلائی تھی، اور ساتھ ہی یہ بتلایا تھا کہ دونوں علامات ایک ساتھ نہیں آ سکتی. تو آج کے سبق سے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ دونوں چیزیں ساتھ کیوں نہیں آ سکتی. کیونکہ جب الف لام آ جائے گا تو عربی زبان کا اسم معرفہ ہوگا، اور جو اسم معرفہ ہوگا وہ اسم نکیرہ نہیں ہو سکتا. اور جب آخر میں تنوین آ جائے گی تو عربی زبان کا کیا ہوگا، اسم نکیرہ ہوگا. لہٰذا اسم نکیرہ کو جو ہے نا وہ معرفہ نہیں ہو سکتا. دونوں چیزیں ساتھ نہیں آ سکتی کہ شروع میں الف لام بھی ہو اور آخر میں کیا ہوگا، تنوین بھی ہو. لہٰذا عربی زبان میں کامن ناؤن کو پراپر ناؤن میں تبدیل کرنے کا کیا ہے، کسی بھی مثلا بابن دروازہ، آپ نے اس کو بنانا ہے معرفہ تو کیا کریں گے، الباب. مروحتن پنکھا، بتائیے اس کو اس میں معرفہ بنانا ہے تو کیا کریں گے، المروحۃ. کرسی کرسی، بتائیے اس کو اس میں معرفہ بنانا ہے کیا کریں گے، الکرسی ہو جائے گا. قلم، اس کو معرفہ بنانا ہے تو کیا بنیں گے، القلم. کتاب، الکتاب. اس طریقے سے جو ہے نا کوئی بھی لفظ لے لیجیے، آپ کے پاس بہت سارے الفاظ ہیں اور آپ اس کو لے کر جو ہے نا اس کو بنا سکتے ہیں. جی دیکھیں ہم نے ایک سبق پڑھا تھا جمع مکسر کا. ہم نے بتایا تھا کہ جمع مکسر کی 2 اقسام ہوتی ہیں، کچھ عاقل کے لیے ہوتی ہیں، کچھ غیر عاقل کو ہوتی ہیں. جمع مکسر ہو اور اس کا تعلق انسان، جنات اور فرشتے سے ہو تو جمع مکسر عاقل کہا جاتا ہے، اور اگر اس کا تعلق انسان، جنات اور فرشتوں کے علاوہ باقی چیزوں سے ہو اس کو جمع مکسر کیا کہا جاتا ہے، غیر عاقل. میں یہاں پر ایک بات کہنے جا رہا ہوں جو کتاب کے اندر موجود نہیں ہے. میری بات آپ نے اگر اپنے پلے باندھ لی، لکھ لی اپنی کاپی میں کسی جگہ. دیکھیں عربی زبان میں جمع مکسر کو عام طور پر مؤنث کا مقام دیا جاتا ہے. عربی زبان میں جمع مکسر کو عام طور پہ کیا کیا جاتا ہے، مؤنث کا مقام دیا جاتا ہے.
کیونکہ اس کی وجہ کیا ہے کہ جمع مکسر غیر عاقل کے لیے تو قانون ہے کہ اس کے لیے جو اس میں اشارہ وغیرہ وغیرہ صفت و واحد مؤنث آتی ہے، لیکن جمع مکسر عاقل کے لیے بھی اصول یہ ہے کہ اس کے لیے مذکر بھی آ سکتی ہے اور مؤنث بھی آ سکتی ہے۔ لہٰذا ہم بہت زیادہ چونکہ وقت تو نہیں دے پا رہے، لہٰذا میں نے جو آپ کو بتایا کہ جمع مکسر کو عام طور پر کیا شمار کیا جاتا ہے؟ مؤنث۔ جب اس کو مذکر شمار کیا جائے اس کو آپ لوگ استثناء سمجھتے ہیں۔ ایکسیپشنز تو تمام زبانوں میں ہوتی ہیں نا، کہ جہاں جمع مکسر کو کیا کیا گیا ہے؟ مذکر استعمال کیا گیا ہے، یا تو اس کو آپ کیا سمجھ لیں؟ استثناء سمجھ لیں۔ تو آپ کو قرآن کریم کی بہت ساری جگہوں میں مشکلات پیش نہیں آئیں گی۔ مثلا یہاں پر دیکھیں اموال، یہ جمع ہے مالن کی۔ مال غیر عاقل مخلوق ہے نا، ایسا ہی ہے نا، یہ الگ بات ہے کہ ہم سے ایسے لوگوں کو اس نے خراب کر دیا، ہماری بھی عقل چھین لی ہے، لیکن ہے وہ بہرحال غیر عاقل ہی ہے نا جی، کہ نہیں؟ کسی کے پاس ایسا مال بھی ہے جو عقل والا ہو، کیا ہے غیر عاقل۔ لیکن اب دیکھیں اموال جمع ہے مالن کی، غیر عاقل ہے، اس کے لیے قرآن کریم نے اس میں اشارہ بھی کیا آیا ہوا ہے؟ واحد مؤنث کا آیا ہوا ہے، اور اس کے بعد التی بھی کیا آیا ہوا ہے؟ کیوں آیا ہوا ہے؟ اس لیے آیا کہ جمع مکسر غیر عاقل ہے۔ تو یہ تو ایک قانون ہے، لیکن جمع مکسر عاقل کے لیے بھی اصول یہ ہے کہ مذکر بھی آ سکتا ہے، مؤنث بھی آ سکتا ہے۔ لہٰذا میں نے آپ کو بتلایا کہ جمع مکسر کو عام طور جہاں پر ایسا نظر آیا آپ کو، کوئی آپ سوال کرے کہ بھئی اموال کا لفظ تو مذکر ہے، نہ مؤنث حقیقی ہے، نہ مؤنث قیاسی ہے، نہ مؤنث سماعی ہے، اس کے باوجود قرآن کریم میں اس میں اشارہ کیا آیا ہوا ہے؟ مؤنث آیا ہوا ہے، تو آپ نے فوراً غور کرنا ہے کہ یہ جمع مکسر تو نہیں ہے۔ اگر جمع مکسر ہے تو اس کے لیے قانون کیا ہے؟ پھر ذرا الگ سا ہے، لہٰذا جب آپ جمع مکسر پہ غور کریں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ بات سمجھ میں آ گئی جی کہ نہیں آئی؟ یہی مثال دیکھیں، اسی کو دیکھیں تلک الرسل میں بھی چلے جائیں، قرآن کریم میں آپ جائیں نا، تلک الرسل فضلنا بعضهم، یہاں پر اس میں اشارہ مؤنث کا استعمال ہوا ہے، آگے آئے گا انشاءاللہ۔ اب دیکھیں فوراً سوال آتا ہے کہ رسول تو ایک بھی مؤنث نہیں، لیکن قرآن کریم نے اس میں اشارہ کیا کیا ہے؟ مؤنث کا لگایا ہے۔ تو کیوں؟ تو یہ اس لیے کہ تل الرسل کیا ہے؟ جمع مکسر ہے، لہذا اس میں اشارہ کیا ہو سکتا ہے؟ مؤنث بھی آ سکتا ہے اور مذکر بھی آ سکتا ہے۔ اب یہاں پر ایک بات جس کی وضاحت کرتا چلوں، پھر میں آگے جو ہے نا اپنی بات ختم کروں گا۔ یہ اصول یاد رکھ لیجئے، یہ جو گرامر میں اور آپ پڑھ رہے ہیں نا، یہ گرامر ہم نے قرآن سے سیکھی ہے۔ یہ گرامر، یہ جو قانون، یہ اصول، یہ رول جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، یہ قرآن سے ہمیں ملے ہیں۔ دنیا میں پہلے زبانیں وجود میں آتی ہیں، اس کے بعد اس کی کیا ہوتی ہے؟ گرامر ترتیب دی جائے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ پہلے گرامر ترتیب دے دی جائے اور بعد میں کیا ہو؟ زبانیں وجود۔ جب قرآن کریم کا نزول ہوا تو گرامر وغیرہ سے عرب واقف نہ تھے، کیونکہ انگریزی زبان تھی، بولتے تھے اور ضرورت بھی نہ تھی۔ جب عجمیوں کی ایک بہت بڑی تعداد نے اسلام قبول کیا، تب جا کر احساس ہوا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، خصوصاً عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ اگر قرآن کریم کے کوئی ایک مخصوص اصول و قواعد نہ ترتیب دیے گئے تو لوگ قرآن کریم کو کیا پڑھیں گے؟ غلط پڑھنا شروع کر دیں گے۔ تو پھر یہ گرامر ترتیب دی گئی۔ یہ تلک الرسل کا یہ اصول جو یہ لکھا ہوا ہے، یہ میں نے کوئی آسمان سے ہمیں نہیں ملا، یہ قرآن نے بتلایا کہ جمع مکسر عاقل کے لیے اس میں اشارہ کیا ہے؟ واحد مؤنث بھی آ سکتا ہے۔ لہٰذا کوئی آپ سے یہ سوال کر سکتا ہے، مثلا آپ اگر عیسائی کے ہاتھ تو ہم چڑھ جائیں نا تو وہ سب سے اعتراضات کرتے ہیں قرآن کریم پہ، بڑے مشکل، ہمیں تو اپنے دین کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہوتا، لہٰذا وہ اس طرح کے اعتراضات کرتے ہیں۔ تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کیا ہے، ترتیب کیا ہے۔ قرآن کریم نے بالکل درست استعمال کیا ہے۔ قرآن کریم کے ایک ایک حرف کی اپنی جگہ پر ہونے پر بھی ایمان اور یقین ہونا چاہیے، کیونکہ یہ من جانب اللہ ہے، آسمانی ترتیب ہے، رحمانی ترتیب ہے، اس کو توقیفی طریقے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ قرآن کریم کا یہ جملہ جو ہے نا، یہ کیا یوں نہ یوں ہوتا۔ میرا اور آپ کا جملہ غلط ہو سکتا ہے، لیکن قرآن کا جملہ غلط ہے۔ وہ جو جملہ ہے جس ترتیب سے، اسی ترتیب سے کیا ہے؟ وہ سب سے فصیح بلیغ عربی زبان کے اندر ہے۔ میری اور آپ کے سمجھ میں نہیں آئے تو الگ بات ہے، لیکن ہے وہی ترتیب درست جس قرآن نے اختیار کیا ہے اور قرآن نے ہمیں سکھایا۔ تو یہ بات اپنے ذہن میں واضح رہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مخصوص نام ہے، حاضہ ہے، یہ پہلے سے ہی کیا ہے؟ معرفہ ہے، مخصوص نام ہونے کی وجہ سے اس میں اب اس کی شروع میں الف لام لگا کر اس کو معرفہ نہیں بنایا جا سکتا۔
المحمد یا الحاظہ کہنا یہ نہیں کرنا چاہیے عام فرد کو. کچھ اصول قواعد ہیں ان کو چھوڑ دیجئے، لیکن جو اسم معرفہ ہو، اوریجنل معرفہ ہو، یعنی اس میں اشارہ ہو، اس میں ضمیر ہو یا مخصوص نام ہو، تو اس کے شروع میں الف لام لگا کر اس کو معرفہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ایسا کریں گے تو وہ درست نہیں ہوگا. جی اب نکرہ کی تعریف پہ آ جائیں. وہ اسم جو عام شخص، جگہ یا چیز کے لیے بولا جائے اسے اسم نکرہ کہتے ہیں. مثلا رجل تمام کوئی بھی مرد، کتاب ایک کتاب، بلد کوئی شہر، یہ اسم نکرہ ہے. اسم نکرہ کا ترجمہ عام طور پر تو ایک، کوئی، چند یا کچھ کے ساتھ کیا جاتا ہے. مثلا ولدن ایک یا کوئی لڑکا، اولاد چند یا کچھ لڑکے. جس طرح اس میں معرفہ کی علامت آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتائی، تو اس میں نکرہ کی عام طور پہ علامت کیا ہے کہ اس کے آخر میں تنوین یعنی 2 زبر 2 زیر 2 پیش ہوا کرتی ہے. یہاں پر آ کر ہم اپنی کلاس کا اختتام کرتے ہیں. ہم نے وقت زیادہ لے لیا تھوڑا سا. انشاءاللہ اگلی کلاس میں پہلے ہم مشق کو لے کے چلیں گے اور اس کے بعد اپنی بات کو مکمل کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے والا بنائے. واللہ المستعان وعلیہ التکلان فی کل حین وآن وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم.